السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست خرم شہزاد تندولی۔ اس وقت میں موجود ہوں KPK پاکستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نور پور، اس کی ایک سائڈ پہ موجود ہوں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہٹ کے تعلیم پہ ہم انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب ہر بندے کا اپنا ویو ہوتا ہے، اپنا مائنڈ ہوتا ہے، اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، وہ اپنے انداز سے دیکھتا ہے۔ ہم اس سسٹم کو کیسے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا نظریہ کیا ہے یا کیا صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ جو تعلیم کا نظام ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ دنیا شروع ہوئی تھی وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ تعلیم ہر وقت میں ہر بندے کی ضرورت رہی ہے۔ یہ علم جاننے کو بولتے ہیں، علم کا جو لفظی معنی وہ ہے جاننا نا۔ تو ہمارے جو زیادہ تر ہمارے ارد گرد جو سلسلہ ہے یا جو ہم نے دیکھا ہے وہ اس سلسلے کو ہم فالو کر رہے ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہوتی ہے بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو ماں باپ اسکول دوسرے بہن بھائی جا رہے ہوتے ہیں، چاچو کے لڑکے کزن وغیرہ جا رہے ہیں، وہ ہم نے اسکول بھیج دیا۔ تو پہلے تو یہ تھا وہ خود ہی استاد ہمارے جو ہے وہ نام وغیرہ درج کر لیتے تھے، ابھی برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ آ گیا ہے۔ وہ اسکول یعنی کہ جو میٹرک ہے نا، میٹرک وہ اس بچے کو ماں کی گود سے ہی مل گئی۔ وہ گھر میں جس طرح شادی ہوتی ہے وہ دلہن جہیز لے کے آتی ہے، میٹرک جو ہوتی ہے وہ جہیز میں مل جاتی ہے تقریباً ہر بچے کو۔ کافی 100 میں سے کوئی 2-4 ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ابھی جو سلسلہ آ گیا یا ابھی جو سسٹم ہے وہ اس میں میٹرک وہ اس کو جہیز میں مل جاتی ہے۔ اب وہ بچہ میٹرک حاصل کرتا ہے، 10 کلاسیں پڑھتا ہے، 11 سال اس ادارے کو دیے ہوتے ہیں، اس نے دو بارش میں آگے پیچھے 11 سال وہ اپنی زندگی کے وہاں لگا دیتا ہے۔ اب میٹرک کے پاس بعد وہ یعنی کہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بچہ ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے، اب وہ کنویں کی مینڈک کی طرح ہوتا ہے، اس کو باہر کی دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب وہ باہر کی دنیا کا تو اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب وہ کھڑا ہوتا ہے، اب اگر تو اس کا تھوڑا بہت پڑھنے کا مائنڈ سیٹ ہوا تو وہ دوستوں یاروں یا جو اس کے پسند کے فیوریٹ کے دوست ہوتے ہیں وہ جہاں جا رہے ہیں یا ان کو والدین وہاں بھیج رہے ہیں یا اس کو والدین بھیج رہے ہیں، تو وہ آتے جاتے ابھی یعنی کہ 12 کلاسوں کا ٹرینڈ جاری ہو گیا۔ اسی طرح جس طرح پہلے میٹرک کا تھا تو ابھی 12 کلاسوں کا ٹرینڈ جاری ہو گیا، وہ 12 کلاسیں پاس کر لیتا ہے رو دو کے جیسے بھی۔ اب 12 کے بعد وہ اس کا مسئلہ یہ بنتا ہے، وہ کیا کرتا ہے آگے یا تو کسی فیکٹری میں چلا جائے گا یا سرکاری نوکری وغیرہ میں وہ تلاش کرے گا۔ 2 سال 3 سال 4 سال وہ آگے پیچھے بھاگتا رہے گا، کاغذ وغیرہ جمع کرواتا رہے گا۔ ایک جگہ میں نے بات سنی تھی تو اس نے کہا آدھی زندگی تو مجھے تعلیم حاصل کرنے میں لگ گئی، آدھی زندگی تو مجھے ان کاغذ جو میرے ہیں نا ان کی نا فوٹو کاپیاں وغیرہ بنانے میں لگ گئی نا، آدھی زندگی میری وہاں لگ گئی۔ تو وہ ہر ادارے میں جہاں بھی وہ کوشش کرے گا وہاں اس کو نوکری مل جائے، تو وہ کوشش کرتا رہے گا، یا سفارش ہوگی یا کسی پیسہ ویسا دے گا تو وہ سسٹم ہو جائے گا، نہیں تو اس کا پاسبل نہیں ہے، وہ سسٹم وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ نیم سرکاری جگہ پہ جائے گا، کسی فیکٹری میں چلا جائے گا، کسی ہوٹل پہ چلا جائے گا، یعنی کہ اچھی سے اچھی جگہ پہ وہ تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ اب وہ اسے کرتے کرتے شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، وہ زندگی یعنی کہ اس کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ آگے کی آگے پیچھے کی پیچھے، اس کو جب سمجھ آتی ہے میں نے کیا کرنا تھا تو اس وقت وہ اس اسٹیج سے گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سلسلے کا، ہمارے معاشرے کا یہ سسٹم ہے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ آتی ہے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں بکتی ہے، جو لوگوں کی زبانوں پہ اس کا نام جاری ہوتا ہے، جو لوگ خریدنا پسند کرتے ہیں، تو وہ فیکٹری قابل ہوتی ہے جو پروڈکٹ بناتی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے اسکول اور کالج میں وہ چیزیں وہ بچے بنتے ہی نہیں ہیں جو آگے والی فیلڈ میں جا کے کامیاب ہوں، آگے جا کے کامیاب ہوں۔
اب وہ سسٹم ہی نہیں ہے، وہ نہ اساتذہ ہمارے پڑھاتے ہیں، نہ ہی ان غریبوں کو پتہ ہوتے ہیں. انہوں نے بھی یہ تعلیم کے تعلیم حاصل کی ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بھی ڈائریکٹ ٹیچر بھرتی ہو گئے، تو وہ آگے اب پریکٹیکل جو لائف ہے نا وہ انہوں نے بھی نہیں گزاری ہوتی، ان کا مسئلہ نہیں ہے. اب سب سے بڑی ہمارا جو سسٹم ہے وہ فیکٹری پروڈکٹ نہیں بناتی ہے جو پروڈکٹ آگے چل سکے. اب جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ کہیں آگے تھوڑا سا آگے پیچھے منتقل ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ والدین کو بھی اس میں رول ادا کرنا پڑے گا، ٹیچر حضرات کو بھی رول ادا کرنا پڑے گا. اب کسی کے والدین کو نہیں پتہ، جن لوگوں کو پتہ ہے یا جن لوگوں کو شعور ہے یا جو یعنی کہ مشکلات اپنے لیے حاصل کر سکیں، ان کا کام ہے، ان کا حق یہ بنتا ہے وہ دوسروں کو ان سے بچائے. مثال کے طور پر میں کسی جگہ گیا، وہاں کا راستہ کیسا تھا، وہاں کھڈے تھے نہیں تھے، مشکلات جو بھی تھی. اب جو میں واپس آیا ہوں، اب جو جانے والا ہے اسی راستے میں اسی جگہ پہ جانے والا ہے، میرا حق بنتا ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کو گائیڈ کروں. بھائی آپ نے ایسے جانا ہے، یہ چیزیں ساتھ میں لے کے جانی ہے، یہ اس چیز کی ضرورت ہوگی. اب اس چیز کی کمی ہے. پہلے تو وہاں کوئی جاتا نہیں ہے، اب جا کے جو واپس آ جاتا ہے وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، بولتا ہے یار میں نے یہ جو سسٹم کیا یا جو میں کام کر کے آیا ہوں وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا. اب وہ وہاں جاتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں جائے گا. وہ یعنی کہ وہ بندہ اس کو بھیجنے کے وہ بولتا ہے میں ہی بس دنیا میں اکیلا پیدا ہوا ہوں اور میں نے یہ کام سر انجام دیا ہے، میرے بغیر کر نہیں سکتا. اب وہ جو بچہ جا رہا ہے یا جس کو انٹرسٹ ہے، اب وہ اس کو بتائے گا تو اس کے لیے وہ ڈبل سے ٹربل کر کے آ جائے گا. جو مشکلات اس نے حاصل کی وہ فیس نہیں کرے گا. اب سب سے بڑی چیز ہے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے علاقے میں گائیڈ لائن کی بہت بڑی کمی ہے. اس کو پورا کیا جائے. اس کو جو لوگ جس کام میں ہیں وہ ان لوگوں کو بتانا چاہیے بھائی یہ کام ہم کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں، اگر اس کو اس طریقے سے کیا جائے تو بیسٹ ہے. مثال کے طور پہ میں کریانہ سٹور ڈالتا ہوں، میں بغیر پوچھے یار اگر کسی عام بندے سے پوچھو وہ تو بولتا ہے ضرورت کی شے چلتی ہے، تو کریانہ سٹور میں ڈال لیتا ہوں. 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کا مال میں 2-3 سال ضائع کر کے اس میں وہ جو پیسے ہیں وہ بھی کھا گیا، کریانہ سٹور بھی بند ہو گیا، کچھ لوگ لے کے چلے گئے. اب میں کسی بھی کریانہ سٹور والے کے پاس جاؤں گا وہ مجھے صحیح گائیڈ نہیں کرتا. یہ اس چیز کی کمی ہے. یہ دینا بھی سب سے بڑی عبادت ہے. کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو سیدھی راہ پہ چلانا بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اب میں کریانہ سٹور والے کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی مجھے یہ کریانہ سٹور چلانا ہے. وہ پورا کھول کے بتائے گا بھائی یہ کاروبار میں اتنے ٹائم سے کر رہا ہوں، اتنی انویسٹمنٹ بھی تھی میری، یہ مجھ سے غلطیاں، یہ تو نہیں کرنا بھائی، یہ تو نہیں کرے گا انشاءاللہ کامیاب و کارآمد ہو جائے گا. اب میں اس طریقے سے کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے نہیں کر، تو ذرا ہٹ کے کر. اب وہ ہٹ کے جو طریقہ بتائے گا یا جو وہ علم دے گا، وہ نالج دے گا، وہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا. آپ وہاں مار نہیں کھاؤ گے. اس نے بولا ڈال دو، تو آپ نے بھی ڈال دیا، تو بات تو وہی ہے، سیل تو ہو گئی، آپ کو کیا پتا اس میں کیا بچا ہے. اب کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی سسٹم کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا چاہیے. اب ہمارا تعلیمی نظام پہ ہم جو بات کر رہے تھے، ہمارے یہ تھے ہمارے جو اساتذہ یا ٹیچر وغیرہ ہیں وہ پریکٹیکل لائف سے ہوں، پریکٹیکل بھی انہوں نے کام بزنس وغیرہ کیا ہو تو وہ بیسٹ رہے گا. اب وہ ان کو زندگی سکھائیں. تعلیم ہماری صرف اس نام پہ رہ گئی ہے، کتابیں دیکھو، کھولو، رٹے مارو وہاں. بس آپ نے نا وہ امتحان جو جسے بولتے ہیں ایگزام، اس میں بیٹھ کے آپ نے لکھنا ہے، اچھا سا لکھنا ہے، نمبر آ گئے بلے بلے آپ کامیاب ہو گئے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو ایسوں کو دیکھا ہے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، اول نمبروں میں پڑھتے تھے، لیکن وہ بہت پیچھے ہیں، اور وہ لوگ جو بہت پیچھے تھے وہ بہت آگے چلے گئے. تو اس طریقے سے ہمیں تعلیم یہاں تک نہیں رکھنا چاہیے. کتاب کھولی، یاد کرو یا اس کو لکھ دو نمبر، اس طریقے پہ. یہ بھی ایک سکل ہے، یہ بھی ایک سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے. اس سے یعنی کہ
یہ کسی وقت میں بہت زیادہ ضرورت تھی، آج کے دور میں اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو بیسٹ کرنی ہوگی، اس میں چینجنگ لانی ہوگی۔ یہ صدیوں سے جو یعنی کہ کیلکولیٹر نہیں تھے، 1 دونی دونی 2 دونی 4 والا سسٹم تھا، کیلکولیٹر نہیں تھے، موبائل ایپ نہیں تھے، یا موبائل نیٹ کا دور نہیں تھا، وہ ہم ٹھیک ہے پڑھتے رہے ہم۔ آج نا آپ کسی بھی زبان کو گوگل ٹرانسلیٹر پہ ڈالو، وہ آپ کو ترجمہ کر کے دے دے گا اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے۔ ایسے آلے آ گئے ہیں، آپ کسی بندے سے یعنی کہ کان میں لگا کے بات کر سکتے ہو، وہ اپنی زبان میں کرتا رہے گا، آپ اپنی زبان میں کرتا رہے گا، دونوں کو اپنی اپنی سمجھ آتی رہے گی اس زبان کی۔ ایسا یعنی کہ ہر دنیا کے ہر فیلڈ میں یعنی کہ امپروومنٹ ہوئی ہے، چینجنگ آئی ہے، دنیا کے ساتھ چینجنگ دنیا بدلی ہے، لیکن تعلیمی ہمارا نظام وہاں کا وہیں ہے، وہیں کھولو وہ لکھو، پاس ہو گئے بلے بلے، نہیں پاس ہو گئے تو میں ہم فین۔ اب اس چیز کی ہمارے ہاں بہت کمی ہے۔ دیکھو ہم جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں، یا جو یعنی کہ 92% ہم لوگ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، زیادہ تر ہم اس وجہ سے حاصل کرتے ہیں اچھی نوکری لگ جائے گی، اچھی زندگی بن جائے گی۔ صرف تعلیم سے نوکری نہیں بنے گی، تعلیم سے اچھی زندگی نہیں بنے گی، آپ کے پریکٹیکل میں بھی کچھ ہونا چاہیے، تو تب اچھی زندگی بھی بنے گی، اچھی نوکری بھی بنے گی۔ تو اس چیز کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے۔ یہ چیز میں تو چینج نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ چینج کر سکتے ہو۔ یہ ضرور چینج کر سکتے ہو، آپ کے جو بچے، بھائی، دوست، یار جو بھی پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یا جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو تھوڑا پریکٹیکل لائف کی طرف بھی آنا چاہیے۔ پریکٹیکل میں کیا ہے، زندگی سمجھانی چاہیے، زندگی میں کون سا کاروبار ہے، کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت دنیا میں۔ اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر ایک مثال لے لو، اس وقت دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے انجینئر کا، تو ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے 8ویں 10ویں یا جہاں پڑھ رہے، ہم بھی اس کو انجینئر بنا کے، یہ بھائی بڑی نوکری کی اپرچونٹی ہیں، سیلری زیادہ ملتی ہے، کام بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارا بچہ جب انجینئرنگ پاس کر کے آئے گا، انجینئر بن کے آئے گا، پہلے تو ہم دب دبا کر کے اس کا انجینئر بنا دیں گے، پہلے تو پیشن کا تو سسٹم ہی نہیں ہے، تو ہم بولیں گے یار اس میں بڑا پیسہ یہ ہے، تو ہم اس کو انجینئر بنا کے دیں گے۔ جب وہ ہمارا بچہ انجینئر بن کے مارکیٹ میں آئے گا، تو وہاں تو انجینئر کا کھاتہ ہی کلوز ہو چکا ہوگا، وہاں تو آگے نیا ٹرینڈ چل رہا ہوگا۔ ہم لوگ اس طرح بھاگتے ہیں، ہم جب بھی بھاگتے ہیں، جب بھی کسی چیز کا پیچھا کرتے ہیں، بہت لیٹ کرتے ہیں، وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیں دیکھ کر، سوچ سمجھ کر یہ چیز کرنی چاہیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو 2-4 بھائی میٹرک کر رہے ہیں یا اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جب وہ فارغ ہوتے ہیں، ان کو سیدھی لائن پہ ایک بار چلا دیا جائے، ایک بار وہ چل گئے، بیسٹ ہے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کام میں بھی پیسہ نہیں ہے۔ آپ پولٹری فارمنگ کر رہے ہیں، لائیو اسٹاک کر لیں، یعنی کہ کرانہ اسٹور ڈال لیں، سپر مارکیٹ ڈالیں، کسی چیز میں پیسہ نہیں ہے۔ پیسوں کو دیکھ کے کبھی بھی کاروبار نہ سلیکٹ نہیں کیا جاتا، پیسے کی بات۔ پیسہ کسی چیز میں نہیں ہے، پیسہ اسی چیز میں جس میں آپ نے اب لگ گئے، صبح شام لگ گئے، ہر وقت لگ گئے، اس کو آپ نے پیسے کے قابل بنانا ہے۔ اس چیز کو پیسہ کمانے کا انداز ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے انڈیا میں، غالباً انڈیا میں ایک بندہ ہے پان مچھڑ والا، وہ پان کی دکان ہے اس کی انڈیا میں۔ اب وہ بندہ، اب ہزاروں دکانیں پان کی، وہ بندہ انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ کے ذریعے پان بیچتا ہے، آگے اس کی دکان بھی چلتی ہے، 16 ہزار انڈیا کے ایک پان بکتا ہے اس بندے کا۔ ٹرینڈ ہے نا۔ اب ایک پراٹھے والا ہے کہیں بھی، وہ پراٹھا اس لیول پہ لے کے جاتا ہے یار، جہاں کہیں بھی نا پراٹھے کا ذکر ہو، اس بندے کا نام آنا چاہیے، تو وہ اس علاقے میں جو بھی جاتا ہے وہ بولتا ہے یار اس سے پراٹھے کھانے ہیں۔ یہ چائے بھی مشہور ہے۔ اب کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، آپ چائے کا کھوکھا ڈال رہے ہیں، لیکن اس ٹرینڈ سے ڈالیں، اس سسٹم سے ڈالیں، بلے بلے ہو جائے۔ کام کوئی بھی کرو، اس کے اندر بالکل گھس جاؤ۔
اب ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تعلیم پہ تھا. تعلیم ایک فیکٹری بول رہے ہیں، اس میں سے وہ پروڈکٹ نہیں بن رہے جو آگے دنیا میں سیل نہیں ہو رہے. کوئی 100 میں سے 1-2 قسمت کے مارے اب کوئی جگہ تو پر کرنی ہے نا، وہ چلے جاتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ چل جاتا ہے سکے ہمارے. تو سکے صحیح بنانے چاہیے ہمارے تعلیمی نظام کو. وہ تو ہم تو نہیں بنا سکتے. ہمارا یہ ہے کہ آپ کسی دوست بھائی، چھوٹا بھائی، بیٹا، کچھ بھی ہو، جو بھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ کا کام ہے، آپ کا فرض ہے، جو آپ نے زندگی میں جو کچھ سیکھا وہ آپ کا کام ہے ان کو بتانا. بھائی یہ زندگی اس لیول سے چلتی ہے، مارکیٹ میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے نوکری. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے لیے نا 1 حصہ نوکری میں اور 9 حصے تجارت میں، کاروبار میں. تو کوئی بھی جو بڑے سے بڑا یعنی کہ امیر ترین آدمی بنا ہے یا جو بھی ہے، وہ بزنس سے بنا ہے، نوکری سے کبھی بھی آپ امیر نہیں ہو سکتے. میں آپ کو یہ نہیں بول رہا. دیکھو میری ایک بات سنو، ایک بات یاد رکھنا. آپ کو گھر میں آٹا نہیں ہے یا گھر میں خرچے کی یا تنگی ہے، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی مزہ نہیں آئے گا. اب آپ بزنس مین ہو، آپ بزنس ہو، جو کام کر رہے ہو، آپ ان چیزوں سے، آٹے دانے سے یا چھوٹی موٹی اخراجات سے اوپر نکل چکے ہو، آپ کو عبادت کا بھی مزہ آئے گا. اب جو بولو گے اس میں چس آئے گا. تو ان چیزوں سے ہمیں اس دائرے سے اوپر نکلنا ہے. اوپر نکل کے ہم نے پھر کرنا ہے. اب جب ہم اپنے قابل ہو جائیں گے پھر ہم دنیا کے بارے میں سوچیں گے، اس میں ہم کیا بیسٹ کر سکتے ہیں، اس دنیا کو ہم کیا اچھا دے سکتے ہیں. ہم اپنے قابل نہیں ہوں گے تو ہم دنیا کو کیا دیں گے؟ ہم تو دنیا کو کچھ نہیں دے سکتے. جب ہم بیسٹ ہوں گے، ہم اپنا رول جو ہے نا وہ بیسٹ طریقے سے پلے کریں گے، ہم دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. ایک بندہ بھی دنیا کا نا کایا پلٹ سکتا ہے، بیسٹ سے بیسٹ چیزیں دے سکتے ہیں. ہمارے ویڈیو بنانے کا یا یہ اس ٹاپک کا صرف مقصد و مدار صرف اتنا ہے کہ جو دوست بھائی، جو دوست یار، ہم تعلیمی نظام کو نہیں چینج کر سکتے، لیکن جو تعلیمی نظام ہے یہی رہے گا. اس کو اللہ تعالیٰ جو چینج کر سکتے ہیں ان کو ہدایت دے، ان کو توفیق دے تو وہ چینج کریں. اب یہ نہیں کریں گے، آنے والے لوگ کریں گے، آنے والے نہیں، ان سے کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کو چینج کرنا ہوگا، وہ تو چینج کریں گے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے، جتنا ہمارے پاس علم ہے یا جتنا ہم جانتے ہیں، تو وہ دنیا بھی ان کو سکھانی چاہیے. دین بھی سکھانا چاہیے، دنیا بھی سکھانی چاہیے. دنیا اس طرح نہیں سکھانی چاہیے دیکھا لکھا اور رٹ آپ جاؤ. کچھ نہ کچھ بیسٹ کرنا چاہیے. تو سب دوستوں، یاروں سجنوں سے یہی اپیل ہے کہ اپنے آگے پیچھے جو بھی لوگ ہیں یا جو بھی جو کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بہتر گائیڈ کریں. اب جو کریانہ اسٹور والے ہیں ان سے میری اپیل ہے، یا جو جس کام سے یعنی کہ وہ منسلک ہوتے ہیں. اب کوئی لڑکا، کوئی بندہ آپ سے آتا ہے، بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو تو بگا دیتے ہیں، نہیں تو تو نہیں کر سکتا. ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. ایسا کام ہونا چاہیے، بھائی میں نے یہ کیا، مجھے یہ مسئلہ آیا، لیکن تو اس طرح نہیں، اس طرح کر، تجھے یہ مسئلہ نہیں آئے گا. وہ بیسٹ چیز ہے. وہ اس کی نسلیں کھاتے رہیں گے، نسلوں سے نسلوں پر سرایت کرتا رہے گا کاروبار، یا وہ جب تک سرایت کرتا رہے گا ان کی نسلوں میں، آپ کو اجر اللہ تعالیٰ دے گا. آپ کو صرف یہ چلتی ہوئی چیز کو ہلکا سا موڑ دینا، یار یہ تو جان ہے نا، یہ سیدھا جا کے پہاڑ سے ٹکرائے گا، ہلکا سا موڑ دینا، اب تو سائڈ سے نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اچھے مشورے، اچھی گائیڈ لائن دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی کسی شخص کو، کسی حکمران کو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، توفیق دے، ہمت دے. تو وہ تھوڑا سا ہمارے تعلیمی نظام میں چینج آنا چاہیے. تو اگر تعلیمی نظام چینج نہیں ہو سکتا تو ہم آگے بہت برے پروڈکٹ بن کے نکل رہے ہیں. ہماری آنے جو نسل ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. تو ہم کاروبار کی طرف بھی نہیں آ رہے ہیں. ہم جو آگے والی جو نسل آنے والی ہے وہ صرف یہی
بول رہی ہے کہ ہم بس ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں، پیسہ آتا رہے. ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. جو کچھ کرو بیسٹ کرو، کچھ تو کرو لیکن بیسٹ کرو. جو آپ اگر زندگی آپ کی اختتام ہو یا بڑی عمر میں آپ پہنچ جائیں، آپ کو یہ تو ہو یار ہم نے یہ کیا تھا، بیسٹ کیا تھا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.